ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا، بہت اچھے انداز میں، اور آپ نے داتا صاحب کے حوالے سے جو آپ نے تشریح فرمائی صوفی کی بہت خوبصورت، میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے بڑی معلومات اس میں موجود تھی۔ ایسا بھی فرمائیے، اس سے کبھی میں اگلے سوال کی طرف جاؤں، زندہ ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند ہی میں صوفیزم کا ایک وہ ہے، ورنہ عالم اسلام میں دیگر ممالک میں، اسلامی ممالک میں کہیں ایسا صوفیزم کا کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہے، لوگ اس طرح صوفیہ کے پاس نہیں جاتے یا ان سے عقیدت و محبت و مودت نہیں رکھتے، تو کیا یہ تصور کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بھی اور میٹرو ون کو بھی قوم کی اجتماعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ پروگرام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن جن لوگوں کے طفیل اور جن کی صدقے میں، جن کی ریاضت، مجاہدے اور تبلیغ سے مسلمان ہوئے، اگر ہم ان کو خراج تحسین پیش نہ کریں تو یہ ناانصاف ہے، بددیانتی ہوگی، خیانت۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ کیا یہ تصوف کا معاملہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ میں متعدد بار بغداد شریف گیا ہوں، ماشاء اللہ۔ دیکھیے وہاں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ روض اقدس ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روض اقدس ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ روض اقدس ہے، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سختی، حضرت بیل الدانا، حضرت داؤد تائی اور متعدد بزرگوں کے بہت حسین اور جمیل اچھے مزارات نمبر 1 بنے ہوئے ہیں، اور مرج خلائق و عام ہے، مرج خلائق عام طور پر لوگ وہاں روزانہ ہزاروں کے حساب سے آتے ہیں، اور بالخصوص شب جمعہ حاضری کا مرتبانی متعدد مرتبہ اس کا مشاہدہ کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ ضمناً بات کو اور آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ چونکہ میں وہاں گیا تھا تو بائی چانس ایسا ہوا کہ غوث اعظم کے مزار پر بھی، امام اعظم کے مزار پر بھی، اور جنید بغدادی کے مزار پر بھی الگ الگ نمازوں کے اوقات آ گئے، بالکل، اور ہماری موجودگی میں اذانیں ہوئی، اور اذانوں سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا گیا۔ یہ میں نے خود سنا ہے، ٹھیک ہے نا، سنائی بات کسی اور کی بیان نہیں کرتا۔ پھر چلو یہ تو ہو گیا بغداد شریف کا۔ بغداد شریف میں اہل بیت اطہار کے بزرگان دین کے مزارات ہیں، وہ بھی مرجع خلائق، یہ علاقہ بر صغیر میں نہیں، ٹھیک۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی جن کا سید صاحب نے ابھی ایک شعر کا حوالہ بھی دیا، تصوف میں تو علامہ اقبال بھی ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا مزار شریف ترکی میں، اور ترکی میں اور دیگر ایسے مزارات ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل اسی طرح ہے جیسے بر صغیر پاک و ہند میں ہے، پورے ادب اور احترام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے حاج صاحب، بہت معذرت کے ساتھ ہم جائیں گے مختصر سے وقت پر، لیکن یہیں سے آپ کنٹینیو کریں گے ناظرین۔ بہت عمدہ اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات کی روشنی میں آج یعنی پہ یہ سب جوابات دے رہے ہیں۔ آج کی گفتگو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، مجھے امید ہے کہ وقت کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یا مکہ یا حرم اشجانا نلتی عیدا وطبت مجانا وشبت مجانا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ریلیجس اسکالر حضرت سید منور علی شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ، جو کہ سرگودا سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز اور مقتدر شخصیت جناب حاجی سید صاحب۔ ایک سوال کہ جو ہمارے جہاں مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے کہ آذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا ایک گروہ کی اختراع ہے، اس کا جواب بھی ابتداً ہی حاجی صاحب نے دے دیا، اور پھر عراق اور ترکی کے حوالے سے اولیاء اکرام کے جو مزارات ہیں اور وہاں پر جس طرح لوگ عقیدت و احترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ میں چاہوں گا حاجی صاحب وہیں سے آپ ایسے ہی جیسے میں نے بغداد شریف کا ذکر کیا، مصر میں چلے جائیے، اس قدر بزرگوں کے مزارات ہیں اور باضابطہ ریگولر زائرین کی حاضری ہوتی ہے۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مزار ہے، وہ قصیدہ بردہ شریف جو پوری دنیا میں زبان زد عام و خاص ہے، قصیدہ بردہ شریف، اس کے لکھنے والے امام شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ کا مزار بھی مصر میں ہے۔ میں خود حاضر ہوا ہوں، حسین اور جمیل وسیع اور عریض مزار شریف اور مسجد بنی ہوئی ہے،
اور پورے مزار پر بہت خوبصورت انداز میں کئی جگہ بہت خوبصورت طریقے سے قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹائلوں پر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح شام دیکھیے آپ, شام مدینۃ الاولیاء ہے. بالکل. تو کیا یہ خطے سارے بڑے صغیر کے اندر آتے ہیں؟ یہ سارے امریکہ میں بابا محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے. بالکل تصوف کا پورا انداز یہاں موجود ہے, وہ وہاں موجود ہے. بہت خوبصورت ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے. یہ سری لنکا کے ایک بزرگ تھے, انگریزی نہیں جانتے تھے, لیکن دیکھیے آپ تصوف کی کرامت کہ ان سے سینکڑوں لوگ مشرف اسلام ہوئے امریکہ کے اندر, اور گورے جو مسلمان ہوئے ہیں ان سے متعدد گوروں سے میری ان کے مزار پر ملاقات تھی. وہ تو انگریزی بولتے تھے تو ان سے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی کہ آپ تو جب بابا آپ کی زبان نہیں جانتے تھے اور آپ بابا کی زبان نہیں جانتے تھے تو کیا دیکھ کے آپ مسلمان ہوئے؟ تو بابا کی روحانی کراوتوں کا انہوں نے ذکر کیا. اس لیے یہ کسی خطے تک محدود نہیں ہے. دنیا کے مختلف علاقوں میں سری لنکا ایک مسلمان ملک نہیں ہوا. یہ دیکھیں ہمارے موضوع کو آپ نے اور اس تناظر میں وسیع کر دیا کہ مخلوق خدا کے لیے صوفیہ کرام کی خدمات اور ان کے اثرات. ہمیں یہ کہنا چاہیے دین اسلام سے اور مخلوق خدا کے لیے صوفیہ کرام کی جو خدمات ہے, حاج صاحب نے جس طرح فرمایا بہت اچھا انداز میں آپ نے اور بڑے میں سمجھتا ہوں وسیع تناظر میں اس کو آپ نے پیش کیا. یقیناً صرف یہ بڑے صغیر پاک و ہندی میں نہیں پوری دنیا میں صوفیہ کرام کا فیضان عام ہے اور ان کی خدمات نے بہت اثرات اپنے چھوڑے ہیں. میں چاہوں گا ہمارے منور علی شاہ صاحب یہاں موجود ہیں, یہ فرمائیے گا حضرت کہ صوفی ازم کے حوالے سے بتائیے کہ عہد حاضر میں اس کی مقبولیت کس انداز میں دیکھتے ہیں اور اس کی مقبولیت کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ یہ ریسبائی کے در سے حقیقت اس چیز کا تعلق, یہ تصوف کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے, اور یہ تصوف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہی دوسرا نام ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے صوفیہ کی زندگی کو دیکھیے, خواجہ معین الدین چشتی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, ڈاکٹر صاحب کو دیکھیے, بابا صاحب کو دیکھیے, تو ان تمام کی زندگی میں آپ کو خدا اور رسول کے حکم کی اتباع ہی نظر آئے. اچھا, تو کیونکہ اس کا معاملہ انسان کے قلب سے ہوتا ہے, یہ روح کا تعلق ہے, یہ نفس کو دبانے کی بات ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے لوگ سمجھنے والے ہو گئے ہیں ویسے بھی صوفیہ ہو جاتے ہیں. اگر تو کسی کے پاس جا کے کوئی یہ بات کہے کہ بھائی آپ ہمیں یہ بات بتائیے, ہم کس طرح اپنی روح کو جلا دیں, اپنے نفس کو کیسے دبائیں, تو انہیں وہی کچھ ملتا ہے. اگر وہ اس لیے نہیں جاتے تو ٹھیک ہے, جیسا وہ جاتے ہیں ویسا وہ ملتے ہیں, یہ تو ہوگی یہ بات. اچھا, یہی بات یہ ہے کہ عہد حاضر میں لوگ صوفیہ کی تعظیم کرتے ہیں, صوفیہ کی عزت کرتے ہیں, صوفیہ کو ایک اچھا مرتبہ دیتے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا صوفیہ بھی وہ کردار پیش کرتے ہیں جو صوفیہ کا کردار ہونا چاہیے, یعنی جس کے لیے انہیں کسی مسند پہ بٹھایا جاتا ہے, تو اس مسند کا تقاضا پورا کیا جاتا ہے یا نہیں؟ آج بھی لوگ صوفیہ کے لیے چشم برا ہے, ٹھیک, بشرطے کہ صوفیہ بھی ان کے لیے وہی کچھ پیش کر دے جو ان کا ایک ذمہ داری ہے. آپ لاہور میں چلے جائیے, ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی دادا صاحب کے